کیا ہے کہ اس میں دو انتہائیں ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی سے گناہ کا ارتکاب ہوا، جذبات کا غلبہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اگرچہ پورا یقین رکھتا تھا لیکن نافرمانی کی طرف میلان پیدا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی اس صورتحال سے نکلا اس نے فوراً رجوع کیا، توبہ کی، استغفار کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گناہ کی کیفیت سے نکلنے کے بعد فوری طور پر اگر توبہ و استغفار کا طریقہ اختیار کیا جائے تو میں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ لازماً معاف کر دوں گا۔ یعنی یہ پہلا اس کا حصہ ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ آدمی نے گناہ کیا، کرتا رہا، اس پر قائم رہا، یہاں تک کہ جب یہ دیکھا کہ اب سکرات موت طاری ہو رہے ہیں، فرشتے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، لے جانے والے آ گئے ہیں، موت کو سر پر دیکھ کر توبہ توبہ کا ورد کرنے لگ گیا۔ فرمایا ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ اسی پر عطف کر کے یہ بتا دیا کہ وہ لوگ جو جانتے بوجھتے میرے منکر ہو کر جیتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی امکان نہیں۔ تو یہ گویا توبہ و استغفار کے بارے میں دو انتہائیں بیان کر دیں۔ درمیان میں کیا ہوگا؟ خاموشی اختیار کی، یعنی گویا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو گیا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں واضح کیا ہے کہ پھر یہ اس کی مرضی پر ہے، وہ اپنے قانون کے مطابق چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو گرفت کرے۔ اور اسی کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کا بھی وہ اعلان ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ اپنے قانون کے مطابق اس کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو معافی کے جو دوسرے پہلو ہیں وہ پھر قانون کی زد میں نہیں آتے، یعنی ان کے بارے میں ضابطہ نہیں بنایا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ ضابطہ جو سورہ نساء میں بیان ہوا ہے، اس کی آیت ہم دیکھ رہے تھے، تو اس میں یہ کہا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما۔ یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں کے لیے ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ یعنی اس کو کہا کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے یہ اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، وہ یہ توبہ قبول کر لے گا۔ اگر کسی نے پہلی بات یہ کہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، ایمان کے ساتھ کیا ہے، لیکن جذبات کا غلبہ ہو، جذبات ظاہر ہے کہ ایک جامع تعبیر ہے، جذبات کی کئی نوعیتیں ہیں جو یورش کرتی ہیں، کبھی خواہشات کا غیر معمولی غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی رغبات کا غیر معمولی غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی انسان کے اندر جو جبلتیں ہیں ان کے سامنے انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی اور اس نے گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ اس کے بعد وہ اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کے لیے حاضر ہو گیا، تو فرمایا کہ اس طرح کے لوگوں کی اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے، ضرور توبہ قبول کرے گا۔ سو وہی ہیں جن کی توبہ اللہ بڑی شفقت کے ساتھ قبول فرماتا ہے۔ یعنی یہ معاملہ بھی نہیں ہے کہ یہ بندے جب لوٹ آتے ہیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں تو کوئی ناگواری کے انداز میں نہیں، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ قبول فرماتا ہے۔ اس کو فاولئک یتوب اللہ علیہم کے الفاظ میں بیان کیا ہے، رحمت، شفقت، محبت اس کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اسی کو ایک تمثیل سے واضح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو بندے کے ساتھ اس طرح کے موقع پر وہی ہوتا ہے کہ کسی چرواہے کی بھیڑ گم ہو جائے تو وہ اپنی بھیڑوں کو جو باڑے میں کھڑی ہیں انہیں چھوڑ کر انہیں تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی رحمت کے ساتھ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ حوالہ دیا ہے، وہ یہ بتانا مقصود ہے
کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلے کرتا ہے یا جو بھی اس کے سنن ہیں وہ اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ اس نے انسان کو کیا بنایا ہے، انسان سے کیا توقع ہو سکتی ہے، انسان کے ساتھ کیا معاملات کرنے موزوں ہیں، کیا چیز عدل کا تقاضا ہے، کیا حکمت کا تقاضا ہے، ان سب کو سامنے رکھ کر ہی وہ معاملات کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے پہلو کو بیان کیا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ اس کے برخلاف ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی، انی تبت الآن۔ اسی طرح ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے جو مرتے دم تک منکر ہی رہیں، یعنی اس بات پر اصرار کرتے رہیں کہ ہمیں کسی پروردگار کا کوئی پتہ نہیں۔ یہی تو ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ واضح کر دیا کہ اصل میں توبہ کرنے والوں کے لیے وہ لوگ کہ جو اپنے گناہوں کا احساس رکھتے ہیں، جن کے اندر ندامت ہوتی ہے، یہ جہنم کی دردناک سزا ان کے لیے نہیں ہے، یہ اس طرح کے سرکشوں کے لیے ہے جنہیں نہ خدا کی پرواہ، نہ اس کائنات کا کوئی احساس، نہ اپنی حیثیت کا کوئی ادراک، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ توبہ و استغفار کا ضابطہ ہے۔ سر اس میں جو کہتے ہیں کہ یہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لے انسان، اس کو یاد دلانے کے لیے لوگ اکثر جو ہے وہ کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں اس کی، تو وہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ صحیح تو کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ معاملات کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ضابطہ یہی ہے۔ ہم کسی آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اس نے زندگی کیسے بسر کی، کیا کہا کیا نہیں کہا، اور یہی کیوں خیال کریں کہ وہ گناہوں پر اصرار کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ یہ تو قریب کھڑے ہوئے لوگوں کی ایک خواہش ہوتی ہے، اس کو بھی سلیقے سے پورا کرنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ پاس کھڑے ہوئے اچھے کلمات کہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، تو بندہ اس سے خود توجہ حاصل کر لے۔ یہ زبردستی کام نہیں ہے، نہ یہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جزا و سزا، یہ آخری چیز ہے۔ یعنی اس دنیا کو اگر اطلاع کے اصول پر یا آزمائش یا امتحان کے اصول پر قائم کیا گیا ہے، اگر ان سنن کو آپ ابتدا سے دیکھیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی کوئی غلطی کرتا ہے یا کوئی اچھا کام کرتا ہے، خیر کا صدور ہوتا ہے، شر کا صدور ہوتا ہے، تو جزا و سزا کا کیا ضابطہ ہے؟ ایک بات تو معلوم ہے کہ ایک دن ہم سب کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کے بعد جزا بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی۔ لیکن یہاں ہم اللہ تعالیٰ کے ان سنن کا مطالعہ کر رہے ہیں جو اس نے اس دنیا کے لیے قائم کر رکھے ہیں۔ یعنی دنیا میں کیا نتائج نکلتے ہیں، دنیا میں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ توبہ استغفار کا عمل بھی ایک دنیاوی عمل ہے، یہاں ہم کریں تو نتیجہ کیا نکلے گا۔ اسی طرح کی صورتحال جزا و سزا کے بارے میں ہے۔ موت کے بعد جزا و سزا تو ایک اٹل حقیقت ہے، یعنی یہ تو قرآن مجید کو پڑھنے والا آدمی، مذہب کو جاننے والا آدمی، پیغمبروں کی ہدایت سے واقف ہر شخص آگاہ ہے کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ موت کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور وہاں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ موت کے بعد جزا و سزا تو ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ اس دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ یعنی اب وہ سنت کیا ہے جس کے تحت یہ دنیا میں دی جاتی ہے، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ اس دنیا میں بھی دی جاتی ہے، یعنی جزا بھی اور سزا بھی۔ خدا کی عدالت کا جو ظہور قیامت کے دن اس کے منتہائے کمال پر ہونے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عدالت لگے گی اور بالکل منتہائے کمال پر لگے گی، یعنی ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی۔ کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہے تو وہ بھی سامنے ہوگی، کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہے تو وہ بھی سامنے ہوگی۔ کسی گواہی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ جس دنیا میں ہم نے زندگی بسر کی اس کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا۔ تو وہ عدالت تو لگنی ہے اور اپنے منتہائے کمال پر لگنی ہے۔ اس کا جو ظہور ہونے والا ہے یہ اصل میں اسی کی تمہید ہے۔ یعنی اس طرح گویا اللہ تعالیٰ اس عدالت کے لیے تیاری کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور اس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ جو پروردگار یہاں اس قانون کو کار فرما کیے ہوئے ہے وہ وہاں بھی یہ نتیجہ نکالے گا۔ خدا کی عدالت کا جو ظہور قیامت کے دن اس کے منتہائے کمال پر ہونے والا ہے، یہ اسی کی تمہید ہے۔ یعنی ایک جزا و سزا وہاں ہونی ہے
وہ بالکل آخری درجے میں ہوگی، اس میں تمام پہلو نمایاں ہو جائیں گے، اس میں ذرہ ذرہ سامنے آ جائے گا۔ اس کا ایک بڑا ہی معمولی اظہار یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ اس کی جو صورتیں اللہ تعالیٰ نے بالکل متعین طریقے پر بیان فرمائی ہیں، یعنی اگر تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہوتی ہے یہاں بھی جزا و سزا، کبھی ہو جاتی ہے، تو پھر تو یہ کوئی ضابطہ یا سنت نہیں تھی، لیکن اس کی بعض صورتیں متعین کر دی، بتایا ہے کہ یہ ان صورتوں میں تو لازماً ہوتا ہی ہے۔ یہ اسی کی تمہید ہے۔ اس کی جو صورتیں اللہ تعالیٰ نے بالکل متعین طریقے پر بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہے۔ اب پہلی کیا ہے؟ اولاً جو لوگ دنیا کے طالب ہوتے ہیں، یعنی آخرت جن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتی، وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، مسیحیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، کسی لامذہب آدمی کے گھر میں پیدا ہوئے، آخرت بس یہ ہے کہ کہیں لکھ کے رکھ چھوڑا، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ وہ آخرت کے طالب ہوتے ہیں، نہ اس کے لیے جیتے ہیں، نہ اس کے لیے سوچتے ہیں، نہ وہ ان کے ایمان کا حصہ ہوتا ہے، آخری درجے میں ایمان کا حصہ نہیں ہے، یا ایمانیات میں لکھا ہوا ہے لیکن ذہنی اور شعوری لحاظ سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بالکل برخلاف وہ اسی دنیا کو اصل سمجھتے ہیں، یعنی یہی دنیا ہے، اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے، اسی میں جو پانا ہے وہ پا لینا ہے، جو کھو دینا ہے وہ کھو دینا ہے۔ جو لوگ دنیا کے طالب ہوتے ہیں اسی کے لیے جیتے، اسی کے لیے مرتے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ایمان اور عقیدے کی سطح پر آدمی بالکل واضح ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ کوئی آخرت نہیں ہے۔ اس کی ایکسٹریم صورت، انتہائی صورت یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایمان اور عقیدے کی حد تک تو کہیں لکھ رکھا ہے، لیکن عملی زندگی میں، شعوری زندگی میں اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ دنیا کو اپنی طلب کا اصل موضوع بنا لیا، دنیا ہی ہدف ہے، یہی مرنا ہے، یہی جینا ہے، اسی کے لیے جیتے، یعنی ان کی زندگی کا ایک ایک قدم، ایک ایک لمحہ، ان کی فکر، ان کے اعمال سب اسی لیے ہوتے ہیں کہ دنیا اصل ہے، ہمیں اسی کو حاصل کرنا ہے، اسی کے لیے مرتے، اور آخرت سے بالکل بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک واضح کیٹیگری ہے انسانوں کی، خواہ ایمان و عقیدے کی سطح پر ہو یا عملی یا شعوری زندگی کی سطح پر ہو۔ جو لوگ دنیا کے طالب ہوتے ہیں اسی کے لیے جیتے، اسی کے لیے مرتے، اور آخرت سے بالکل بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا حساب، اب ظاہر ہے کہ وہ بھی کوئی غلطیاں تو کریں گے نا، اسی طرح وہ بھی کوئی نیکی اور خیر کے کام کریں گے، دنیا ہی میں صحیح، ان کا حساب اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتے ہیں دے کر اسی دنیا میں بے باک کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم نے جب دنیا ہی کو اپنا ہدف بنا لیا، تم اسی کے طالب ہو گئے، آخرت تمہارا موضوع ہی نہیں رہی، نہ ایمان اور عقیدے کی سطح پر رہی، نہ عملی زندگی میں رہی، تو اب مجھے تو بے انصافی نہیں کرنی۔ تم نے دنیا کو اپنا موضوع بنا کر زندگی بسر کی ہے، آخرت تمہارے لیے سرے سے کوئی چیز ہی نہیں تھی، تو میں بھی حساب یہیں بے باک کروں گا۔ یعنی اگر تم نے کوئی خیر کیا ہے تو وہ بھی، اور اگر کوئی شر کیا ہے تو وہ بھی، ان کا حساب اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتے ہیں دے کر اسی دنیا میں بے باک کر دیتے ہیں، اور ان کی تمام کارگزاریوں کا پھل انہیں یہی مل جاتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت میں ان کے لیے جزا و سزا نہیں ہوگی، وہ تو منتہائے کمال پر ہوگی، لیکن دنیا میں اب چونکہ وہاں جزا کوئی نہیں ملنی، تو جزا بہرحال ساری کی ساری یہاں مل جائے گی، جو کچھ بھی دینی ہے، حساب اللہ تعالیٰ بے باک کر دیتے ہیں۔ اس کو بیان کیا ہے سورہ ہود کی آیت 15 میں، من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ یہ اس لیے منکر ہو رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ انہیں بتا دو کہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں اسی کے طالب ہیں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ ان کو یہیں چکا دیتے ہیں، یہیں فیصلہ کر دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یعنی اگر کوئی خیر کیا ہے، کوئی نیکی کی ہے، تو اس کی جزا یہاں دے دیں گے، ہم پورا حساب چکا دیں گے۔ دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ پھر آخرت میں آ کے کوئی تصور بھی نہ کریں، ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، وہاں ان کے لیے کچھ نہیں ہے،
انہوں نے دنیا کو اپنا ہدف بنایا، اسی کے طالب ہوئے، اسی کے لیے جیے، اسی کے لیے مرے، ان کا حساب یہیں بے باک ہو جائے گا۔ اس میں دیکھیے الفاظ یہ کہ ہم فیہا لا یبخسون، ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی، دنیا میں معاملہ پورا چکا دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں مل رہی ہوں، اللہ کی بڑی عنایتیں ہوں، تو ہر آدمی کو اندیشہ ناک رہنا چاہیے کہ کہیں میرے ساتھ یہ معاملہ تو نہیں ہو رہا۔ تو پیغمبروں نے دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ ایسے موقعوں پر یہ کہنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں آخرت کے اجر سے محروم نہ کرنا، اس لیے کہ اصلی اجر وہی ہے۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری کیا ہے؟ ثانیاً، یعنی ایک سنت اللہ کا جزا و سزا کے بارے میں ایک ضابطہ یہ ہے کہ انسان دنیا کا طالب ہوا، آخرت سے بے پرواہ ہو گیا، آخرت اس کے ایمان، عقیدے یا اس کے شعوری عمل کا حصہ نہیں رہی، اس نے دنیا ہی میں ہر چیز چاہی، اسی کو نصب العین بنا کر زندگی بسر کی۔ اب اس نے کوئی نیکی کی ہے، کوئی خیر کیا ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حساب یہیں بے باک کروں گا، وہاں مجھ سے آ کے کوئی مطالبہ نہ کرے۔ ثانیاً، رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کیا ہے کہ میں اپنے رسول بھی بھیجتا رہا ہوں۔ قرآن مجید جیسے کہ ہم آگے آیت میں دیکھیں گے یہ بتاتا ہے کہ یہ رسول ہر قوم کی طرف ایک زمانے میں آئے ہیں، یعنی سیدنا ابراہیم کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاملے کو تبدیل کیا، ورنہ اس سے پہلے یہی طریقہ رہا کہ ہر قوم میں، ہر گروہ میں، ابتدا میں اللہ نے اپنے رسول بھیجے۔ رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے حق واضح کر دیا، اس طرح واضح کر دیا کہ کسی کے پاس کہنے کے لیے کوئی عذر نہیں رہا، اس کو اصطلاح میں اتمام حجت کہا جاتا ہے۔ حجت پوری کر دی، یعنی جو کچھ بھی دلائل ہو سکتے تھے وہ اس طرح واضح ہو گئے اور ان شواہد کے ساتھ واضح ہو گئے کہ انسان کے لیے کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ ان کو مان لے، کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین پر اسی دنیا میں عذاب آ جاتا ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی سنت رہی ہے۔ اسی کو میں نے قانون اتمام حجت سے تعبیر کیا ہے، یعنی اللہ کا یہ قانون کہ اس نے یہ دنیا جس قاعدے پر بنائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان کو اس کا موقع دیا جائے کہ وہ مہلت سے فائدہ اٹھا کر حقائق کو سمجھ لے۔ جب یہ مدت ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ بندے کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو رسولوں کی طرف سے بھی یہ معاملہ غیر معمولی طریقے پر اسی دنیا میں ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے اتمام حجت کے بعد جب لوگ جانتے بوجھتے انکار کر دیتے ہیں، صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ مرحلہ آ جاتا ہے جس کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اللہ کا عذاب اسی دنیا میں آ جاتا ہے۔ اور ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی دونوں کام ہوتے ہیں۔ جو لوگ منکر ہیں ان پر عذاب آتا ہے، ان کو سزا دی جاتی ہے اسی دنیا میں، اور جو لوگ ماننے والے ہیں ان کے لیے فوز و فلاح، سرفرازی، کبھی دنیا کا اقتدار، نجات، یہ دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ اس کو بیان کیا ہے سورہ یونس میں 47 آیت ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رُسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس کا قانون یہی ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک وہ فیصلہ ہے کہ جو قیامت میں ہونا ہے، اپنے منتہائے کمال پر ہونا ہے، ہر فرد کے لیے ہونا ہے، یہ قوم کے لیے ہوتا ہے۔ جب رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، یعنی بالکل ٹھیک خدا کا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ جن قوموں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صادر ہوا ان کی تو اجمالی چیزیں ہمیں معلوم ہے، قرآن مجید نے بیان کیا ہے، یا بعض چیزیں بائبل میں زیر بحث آ گئی ہیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل تاریخ کے سامنے ہے۔
اس کے تمام مراحل محفوظ ہو گئے ہیں۔ اس میں پہلا مرحلہ کیا تھا، دوسرا کیا تھا، تیسرا کیا تھا، کس طرح وارن کیا گیا، کیسے خبردار کیا گیا، کس طرح مہلت دی گئی، کیسے آخر دم تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے موقع فراہم کیا جو کسی نہ کسی درجے میں اس طرف آنے کے لیے تیار تھے۔ اس کی پوری تفصیلات قرآن میں بھی بیان ہو گئی ہیں، تاریخ میں بھی بیان ہو گئی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، جزا و سزا ہی کے ذیل میں۔ پہلی کیا تھی کہ انسان دنیا کا طالب ہے، دنیا ہی چاہتا ہے، آخرت اس کا موضوع نہیں ہے، اس کو اس نے کبھی ہدف نہیں بنایا۔ اس کے ساتھ اگر وہ نیکی اور خیر کرتا ہے تو کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا دنیا میں حساب چکا دیتا ہوں، یعنی اس کا کوئی حق قیامت میں مجھ پر قائم نہیں ہوتا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ نے اپنے رسول بھیجے، ان کے ذریعے سے حق کو واضح کیا، اس درجے میں واضح کیا کہ حجت پوری ہو گئی، کوئی عذر باقی نہیں رہا، کہنے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی دنیا میں فیصلہ ہو جاتا ہے، یعنی منکرین کے لیے سزا کا اور ماننے والوں یا مومنین کے لیے جزا کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کو بیان کیا، اور مختلف جگہوں پر قرآن مجید نے اس کی تفصیل کی ہے، لیکن خاص اس جگہ پر سورہ یونس میں اس کو بطور ایک لا، ایک قانون کے بیان کیا ہے کہ ہر امت کے معاملے میں ہم یہ کرتے رہے ہیں، اور پھر ان کا فیصلہ ہوتا ہے جس وقت ان کا رسول آ جاتا ہے۔ قضی بینہم، قضی بینہم یعنی ان کے ہاں جو منکرین ہیں اور جو مومنین ہیں ان کے درمیان خدا فیصلہ سناتا ہے، اور جب یہ فیصلہ صادر ہوتا ہے تو ہم لا یظلمون، کوئی ظلم نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ٹھیک جس نے جو کیا ہے وہ اس کی جزا پا لیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ قومی حیثیت سے ہوتا ہے، اس کا تعلق افراد سے نہیں ہے۔ یہ خدا کی غیر متبدل سنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر جہاں اس سنت اللہ کو بیان کیا ہے وہاں یہ بھی کہا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جب بھی رسول آئے ہیں یہ سنت روبہ عمل ہو گئی ہے۔ باقی اس کی تفصیلات ہیں، سزا کیسے دینی ہے، طریقہ کیا اختیار کرنا ہے، جزا کیسے دینی ہے، اس کے کیا طریقے ہوں گے، ظاہر ہے وہ تمدن کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ یہ واضح کر دیجیے کہ یہ آپ نے کہا کہ اقوام کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے نہیں، تو مطلب افراد اس میں ایمان، ایسا ہو سکتا ہے کہ افراد ایمان لے کے آ گئے ہیں مگر ان کو بھی سزا مل جائے؟ یعنی اگر کسی آدمی نے فرض کر لیجئے کہ دل میں ایمان قبول کر لیا ہوا تھا، آخر تک اس کا اظہار نہیں کیا، جب جزا کا یا سزا کا فیصلہ ہوگا تو وہ تو قومی حیثیت سے ہو جائے گا، الگ الگ تو نہیں کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یعنی لوگ تو اس کے بڑے سیاسی وجوہ بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے بالکل دوسری بات کہی ہے کہ ہم نے اس وجہ سے قریش کی ساری چیزیں مان کر پیغمبر کو مجبور کر دیا کہ واپس چلے جائیں۔ مکے میں بہت سے لوگ تھے جو ایمان لا چکے تھے، انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، اس موقع کے اوپر حملہ ہوتا تو وہ کچھ لے جاتے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات خدا ہی جان سکتا تھا، اس لیے کہ دلوں کے حال تو وہی جانتا ہے، لیکن یہ بتایا ہے کہ واپس کرنے کی وجہ کیا تھی۔ تو یہ سب تو ہوتا ہے، لیکن فرض کر لیجئے کہ اس کے بعد بھی کسی نے اظہار نہیں کیا اور آخری فیصلہ ہوگا تو پھر ہو جائے گا۔ یہ خدا کی غیر متبدل سنت ہے۔ قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب، عاد و سمود اور اس طرح کی دوسری قوموں کے جو واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ اسی دینونت کیا ہے؟ جزا و سزا، وہ اسی دینونت کی سرگزشت ہے۔ یعنی قرآن مجید قیامت کے لیے جب استدلال کرتا ہے، دلیل پیش کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان کے وجود میں جو خیر و شر کی تمیز رکھی ہے اس کے منطقی نتائج بتاتا ہے، انفس و آفاق میں جو نشانیاں ہیں عدل کی، انصاف کی، ان کی طرف توجہ دلاتا ہے، لیکن آخری اور حتمی استدلال یہی ہوتا ہے کہ تم دیکھ لو کہ پھر ہم نے دنیا میں جزا و سزا کو کیسے برپا کر دیا، یعنی قوموں کے معاملے میں کیا صورت ہوئی۔ تو اس میں ان قوموں کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں جن سے عرب واقف تھے، اس لیے کہ یہ تاریخ سنانے کے لیے نہیں ہوا کہ ساری دنیا کے رسولوں کی سرگزشتیں سنائی جاتی، یہ عربوں پر اتمام حجت کے لیے ہوا ہے، جس چیز سے وہ واقف ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم اپنی قوم کے ساتھ مثال کے طور پر پاکستان میں یا ہندوستان میں کوئی بات کریں گے تو اگر کوئی چیزیں وہاں ضرور پذیر ہوئی ہیں تو انہی کی مثال دیں گے، اسی کو استدلال کے طور پر پیش کریں گے۔ تو اس وجہ سے یہ چند قومیں ہیں جن کا ذکر بار بار آتا ہے، ان سے چونکہ عرب واقف تھے، وہ ان کی تاریخ کو جانتے تھے، ان کی شاعری میں، ان کے ادب میں ان کا ذکر ہوتا تھا،
وہ سب واقعات لوگوں کے لیے گویا ایسے ہی تھے کہ جس طریقے سے ہمیں کوئی شخص کہے کہ تم جانتے ہو کہ خدا نے پھر کرتبہ میں کیا کیا، بغداد میں کیا کیا، تو معروف تاریخ ہے عربوں کی جس سے قرآن مجید استدلال کرتا ہے۔ یہ خدا کی غیر متبدل سنت ہے۔ قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب، عاد و سمود اور اس طرح کی دوسری قوموں کے جو واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ اسی دینونت، اسی جزا و سزا کی سرگزشت ہے۔ انسانی تاریخ میں یہ دینونت، یہ جزا و سزا آخری مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے برپا ہوئی، یعنی اس کا آخری ظہور رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا اور پھر نبوت کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا، یعنی یہ آخری دینونت انسانی تاریخ میں، یہ دینونت آخری مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے برپا ہوئی اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے۔ اب یہ معاملہ قیامت تک نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے سورہ اعراف میں اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ آیت 94-96 ہے۔ ویسے تو قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے، یعنی اگر قرآن کو آپ کہیں سے کھول لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ بنیادی مقدمات کے بعد یہ سنت اللہ زیر بحث آ جائے گی، بلکہ بعض صورتیں پوری کی پوری اسی کو بیان کرتی ہیں۔ سورہ اعراف کا ایک بہت بڑا حصہ اسی کی سرگزشت ہے، بہت اختصار کے ساتھ بعض جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، جیسے سورہ حاقہ میں۔ بعض جگہوں کے اوپر ایک ایک واقعے کو 2 سطروں میں بیان کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک لے آیا گیا ہے، جیسے سورہ قمر میں۔ تو ان کو جہاں بھی چاہیں آپ قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو آیات ہیں 94-96 سورہ اعراف کی، ان میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے خدا کے کسی بندے کو توفیق دی، اس نے کچھ بات بتا دی، یہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ بعض اوقات نبیوں کو بھی بھیج دیتے تھے کہ وہ اپنی قوموں کی اصلاح کریں، ان کو بتائیں، ان کو توجہ دلائیں، ان کو خدا کی حجت سے واقف کریں۔ لیکن جب کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا گیا تو رسول بنا کر بھیجنے کا کیا مطلب ہے کہ اب گویا دینونت یا جزا و سزا کو برپا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دنیا ہی میں کرنے کے لیے ایک شخصیت کو مبعوث کر دیا ہے، تو یہ ہے کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجنا۔ ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے۔ اس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ اس بڑی جزا و سزا سے پہلے ہم عذاب ادنا کے کچھ نمونے دکھاتے ہیں۔ قحط پڑ گیا، تکلیف آ گئی، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی بڑی تفصیل ہے، جس میں 9 نشانیاں نمودار ہوئیں، وہ فرعون اور موسیٰ کے قصے میں ہے، پے در پے۔ اس کی بھی قرآن مجید نے تو اجمالی طریقے سے ذکر کیا ہے، لیکن بائبل میں بڑی تفصیل ہے کہ کیسے ہوتا رہا یہ۔ ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، یعنی ایک طرف دلائل دیے جا رہے ہوتے ہیں، دوسری جانب لوگ چونکہ اپنے مال دولت پر اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان کو دنیا میں اقتدار حاصل ہوتا ہے، قوت حاصل ہوتی ہے، شان و شوکت حاصل ہوتی ہے، تو قومیں اس کی بنیاد پر سرکش ہو رہی ہوتی ہیں، تو کچھ تکلیفیں آتی ہیں تاکہ متوجہ ہوں۔ پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا۔ پھر جب نہیں وہ سنبھلتے، اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے، تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد رفاعیت اور ایک لحاظ سے خوشحالی کا ایک اور دور آ جاتا ہے پیغمبر کی موجودگی میں، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے، اب یہ دیکھیے کیوں ایسا ہوتا ہے، اور کہنے لگے کہ اچھے اور برے دن تو ہمارے باپ دادوں پر بھی آتے رہے، یعنی جب برے دن آتے تھے تو پیغمبر متوجہ کر رہے تھے، اب اس کے بعد اچھے دن آ گئے، ایمان تو نہیں لائے، مقابلے میں کھڑے ہیں، تو گویا ان کو دلیل مل گئی یہ کہ دیکھا نہیں، ایسے ہی پہلے بھی ہوتا رہا، ہمارے ساتھ بھی ہوا،
یہ خواہ مخواہ ہم کو ڈراوے دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے۔ بالآخر ہم نے اچانک پکڑ لیا۔ بس اس کے بعد وہ نوبت آ جاتی ہے، تو فرمایا کہ یہ جب ہو جاتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، بالآخر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ حقیقت یہ ہے، اب دوسرے پہلو کو بیان کیا کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے، یعنی یہ تو اس صورت میں ہوا جب کہ انہوں نے انکار پر اصرار کیا، اتمام حجت کے باوجود نہیں مانا، صحیح بات واضح ہو گئی لیکن اس کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف ہوتا، یعنی یہ عبرت حاصل کرتے، توجہ کرتے، پیغمبر کی بات سن لیتے، خبردار ہو جاتے، غفلت سے نکل آتے، اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی اللہ کو مان لیتے اور پیغمبروں نے اس دنیوی زندگی کو ڈسپلن کرنے کے لیے جو ہدایات دی ہیں ان پر کاربند ہو جاتے، تو ان پر ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ دوسرا پہلو ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے جزا کی کیا صورت ہوتی، مگر انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کے کرتوتوں کی پاداش نے ہم نے بھی ان کو پکڑ لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اتمام حجت کا یہ قانون ہے، یعنی جن قوموں کی طرف کسی نبی کو رسول بنا کر بھیج دیا گیا ان میں سے ہر قوم کے ساتھ یہ معاملہ لازماً ہوا، خواہ وہ نوح کی قوم ہو، خواہ لوط کی قوم ہو، خواہ شعیب کی قوم ہو، خواہ صالح کی قوم ہو علیہم السلام۔ سب پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، ان میں سے ان لوگوں کے نام لے کر یا ان کی سرگزشت سنا کر بات کی ہے جن سے لوگ واقف تھے، باقیوں کے بارے میں بطور قانون ضابطہ بتا دیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ تاریخ میں یہی ہوا ہے۔ معاف کیجیے۔ یہ دو صورتیں ہو گئیں، یعنی دنیا میں جزا و سزا۔ پہلی صورت، جب انسان دنیا ہی کا طالب ہے تو اس کی نیکیوں کا صلہ کیسے ملے گا۔ دوسری صورت، جب اللہ کے پیغمبروں کو رسول کی حیثیت سے مبعوث کر دیا جائے، اتمام حجت ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا۔ تو یہاں دونوں چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ سورہ یونس میں تو اس طرف یہ کہا تھا کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، یہاں تفصیل بتا دی کہ جو لوگ منکر ہیں ان کو اس طریقے سے اچانک پکڑ لیا جائے گا، اور ایمان لانے والوں کے لیے اس طرح برکتوں کے دروازے دنیا ہی میں کھل جائے گے۔ ثالثاً، تیسری صورت، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اگر حق پر قائم ہو تو اسے قوموں کی امامت حاصل ہو، یعنی سیدنا ابراہیم سے نبوت کا دوسرا دور شروع ہوا ہے، گویا وہ دنیا کی تاریخ میں ایک حد فاصل کی طرح کھڑے ہیں۔ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا کہ مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے گئے، ان کے زمانے تک یہ معاملہ اسی طرح جاری رہا۔ لوط ان کے زمانے ہی میں تھے، ان کے بھتیجے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا طریقہ تبدیل کیا اور گویا پوری کی پوری قوم کو اس منصب پر فائز کر دیا۔ ذریت ابراہیم، یہ گویا مذہبی پیشوائی کا منصب ہے جو ان کو عطا ہوا ہے، وہ امام ہے۔ اس لحاظ سے پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا اور انہی کی ذریت یا انہی کی اولاد کا انتخاب کیا۔ چنانچہ پہلے بنی اسرائیل اس مقصد کے لیے منتخب کیے گئے، ان کا معاملہ بڑی تفصیل کے ساتھ بائبل میں بیان ہوا ہے، قرآن مجید کی ابتدائی صورتیں اس کو بیان کرتی ہیں۔ آپ اگر سورہ بقرہ کا مطالعہ شروع کریں تو تمہید کی 30-32 آیتوں کے بعد پھر ان سے براہ راست خطاب شروع ہوتا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یاد کرو میرے وعدوں کو، میں نے کیا کہا تھا، میں نے تمہیں دنیا کی سب قوموں سے نکال کر اپنے لیے منتخب کیا تھا، وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ منصب میں نے تمہیں دیا تھا۔ اس میں کچھ وعدے میں نے کیے تھے جو مجھے پورے کرنے تھے، کچھ عہد تم سے لیے تھے جو تم نے پورے کرنے تھے۔ تو یہ ساری داستان اصل میں آپ کو سورہ بقرہ میں، اسی طرح سورہ آل عمران میں، اسی طرح نساء میں، مائدہ میں بڑی تفصیل سے ملے گی۔ بقرہ تو گویا پوری کی پوری کا ابتدائی حصہ اسی موضوع کا احاطہ کرتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت یعنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، چونکہ وہ منتخب کیے گئے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اللہ پہلے انفرادی طور پر پیغمبروں کا انتخاب کرتا رہا ہے، تو اس دور میں پوری کی پوری قوم کا انتخاب کر لیا گیا۔
اس کے لیے اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو بڑا غیر معمولی اہتمام ہوا ہے. یعنی یہ ذریت پہلے بنائی کیسے جائے. یعنی ایک تو اس کے پیدا ہونے کا طبعی عمل ہے نا کہ شادی ہوگی، نکاح ہوں گے تو بچے پیدا ہوں گے. ایک یہ ہے کہ اس کو اس منصب کے لیے کیسے تیار کیا جائے. تو اس میں دیکھیے کہ جو پہلی نبوت ہے وہ کسی قوم کی طرف ہے ہی نہیں. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب، سیدنا یوسف، وہ در حقیقت نبوت کیا ہے؟ گویا جو اولاد پیدا ہو رہی ہے اس کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے. ان کا مقصد ہی یہی ہے. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کم و بیش 500 سال تک یہ فرعون کی غلامی میں رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر ایک رسول کی بعثت ہوئی جو حضرت موسیٰ ہیں. ایک طرف ان کو فرعون کی طرف بھیجا گیا اور دوسری جانب یہ کہا گیا کہ اب آپ کو ان کو لے کے نکلنا ہے. ہم نے ان کے لیے علاقے کا انتخاب بھی کر لیا ہے. فلسطین کا علاقہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسحاق یا بنی اسرائیل کے لیے منتخب کیا. یہ سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سے ایک شاخ ہے. 3 بیٹے تھے. تیسرے کا معاملہ تو یہ ہوا کہ وہ صحراؤں میں گم ہو گئے. 2 کو اس منصب کی طرف لے لیا گیا. یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور یعقوب ہی کا لقب اسرائیل ہے علیہ السلام. اسی وجہ سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور دوسری شاخ بنی اسماعیل. تو ایک کے لیے جزیرہ نما عرب کا انتخاب کیا گیا، دوسری کے لیے فلسطین کا انتخاب کیا گیا. جزیرہ نما عرب میں اسماعیل کو آباد کیا گیا علیہ السلام، اور وہاں جو پہلے سے قوم آباد تھی انہوں نے ایک رسول کی حیثیت سے اس پر اتمام حجت کیا. دنیا میں جن قوموں کو ایمان کی توفیق حاصل ہوئی اور انہوں نے اپنے پیغمبر کو مان لیا اور اس طرح سے اللہ کی دنیا ہی میں جزا کے مستحق ٹھہرے، ان میں سے ایک عرب کے وہ لوگ بھی ہیں. بنی جرہم جن میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، یہ گویا پھر ان کی قوم بن گئی ایک لحاظ سے. اور اس طرح سے بنی اسماعیل نے اپنی تاریخ کی ابتدا کی سرزمین عرب میں. اور دوسری جانب یہ بنی اسحاق ہیں یا بنی اسرائیل ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اگر حق پر قائم ہو تو اسے قوموں کی امامت حاصل ہوگی، اور اس سے انحراف کرے تو اس منصب سے معزول کر کے ذلت اور محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی. یعنی گویا دنیا میں ایک قوم کا انتخاب کیا گیا ہے جس کے ساتھ دنیا ہی میں اس کے ایمان اور عمل کی بنیاد پر جزا و سزا جب چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں. اس کی تفصیلات آگے بیان ہوں گی. اس نشست کا وقت ختم ہو گیا. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.